آج ہماری درس حدیث کا جو عنوان ہے وہ ہے حسد کی مذمت۔ حسد ایک ایسا مرض ہے جو بندہ مومن کے نیک اور صالح اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں اور خالق کائنات نے قرآن پاک میں حسد کی بہت زیادہ مذمت بیان کی ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حسد سے پناہ مانگنے کی بھی تلقین کی ہے۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ سورہ مبارکہ قل اعوذ برب الفلق کی آخری آیت ہے، وَمِن شَرِّ حاسد اذا حسد، اور اس حاسد کے شر سے پناہ مانگو جب حاسد حسد کر رہا ہوتا ہے۔ تو حسد ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر ایسی یعنی کہ حسد کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، وہ خود بھی بے چین اور بے قرار رہتا ہے اور اندر ہی اندر کڑتا رہتا ہے، جلتا رہتا ہے اپنے کسی مسلمان بھائی سے، اور دوسرا مادی طور پر دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانے کا وہ ہر وقت سوچتا اور سمجھتا رہتا ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں حسد کے بارے میں بہت زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اس بارے میں ہم اہل ایمان کو درس عطا فرمایا۔ وقال بعض الحکماء امہات الخطایا ثلاثۃ، دانا لوگ کہتے ہیں، سیانے لوگ کہتے ہیں، اچھے لوگ اور حکیم اور حکمت والے لوگ کہتے ہیں کہ تمام گناہوں کا، تمام برائیوں کا ماخذ، جڑ اور ماں یہ تین چیزیں ہیں۔ یہ تین چیزیں اگر تم اپنے اندر سے دور کر دو، اللہ تعالیٰ سارے ہی گناہ تم سے دور کر دے گا۔ اگر یہ تین چیزیں تمہارے اندر ہیں، تم جتنی مرضی نمازیں پڑھ لو، جتنی مرضی عبادتیں کر لو، جتنی مرضی نیکی کام کر لو، اگر یہ تین چیزیں تمہارے اندر ہیں تو تمہاری کوئی عبادت تمہارے کام نہیں آ پائے گی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ تمام گناہوں کی جڑ جو ہے تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے الحسد، حسد، والحرص، حرص، طمع، والکبر اور تکبر۔ حسد، طمع اور تکبر یہ تین ایسے وائرس ہیں کہ جس کے اندر یہ آ جاتے ہیں نا، اس انسان کے دونوں جہان تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، انسان کو اس قدر آلودہ کر دیتے ہیں۔ حسد ہو، حرص ہو یا تکبر ہو، یہ تینوں چیزیں ایسی اگر انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا رہتا ہے۔ وَأَمَّا الْكِبْرُ، اب رہی بات تکبر کی کہ تکبر کسے کہتے ہیں اور کہاں سے شروع ہوا، اور اس تکبر نے انسان کو کہاں کہاں نقصان پہنچایا ہے۔ فَقَانَ أَصْلُهُ مِنْ إِبْلِيسَ حَيْثُ تَكَبَّرَ وَأَبَى مِنَ السَّجْدَةِ فَلُعِنَ، تکبر کا جو آغاز اس دنیا میں ہوا ہے وہ ابلیس سے ہوا ہے، عزازیل سے ہوا ہے۔ وہ عزازیل جس نے 7 زمینیں اور 7 آسمان، 14 طبقوں پر کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کو سر نہ جھکایا ہو، سجدہ نہ کیا ہو، اللہ کی بندگی نہ کی ہو۔ 14 طبقوں پر سجدہ کرنے کے بعد یہ کتب احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے عزازیل کہ یا اللہ مجھ کو تو پرواز عطا فرما، میں آ کر تیرے عرش پر عبادت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت سے سبز رنگ کے 2 زبرجد کے پر عطا کیے عزازیل کو، تو ان 2 پروں کے ساتھ اڑ کر یہ عزازیل عرش پر پہنچا۔ تو عرش پر جا کر اس نے عبادت کی تو وہاں پر ایک عبارت لکھی تھی کہ ملعون ہوگا وہ جس کو اللہ اپنے سجدے کا حکم دے گا لیکن وہ انکار کر کے اپنی ساری عبادت کو ضائع کر بیٹھے گا۔ پڑھتا ہے، اللہ کو کہتا ہے یا اللہ یہ کیا لکھا ہے، اللہ کہتا ہے اس عبارت کو یاد کر لے، یہ تیرے کام آئے گی۔ یعنی کہ وہ بندہ، وہ مخلوق کا حصہ فرد ملعون ہوگا، لعنتی ہوگا جس کو اللہ اپنے حضور جھکنے کا حکم دے گا، اللہ فرمائے گا سجدہ کر، وہ سجدہ نہ کر کے لعنتی ہو جائے گا۔ تو اس نے وہ عبارت یاد کر لی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اس ٹائم یہ جو عزازیل تھا یہ معلم الملائکہ تھا، یہ جنت میں فرشتوں کو ایڈریس کرتا تھا، تقریر کرتا تھا، خطاب کرتا تھا، ممبر پر بیٹھتا تھا جنت میں عزازیل۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد، تخلیق کرنے کے بعد اس شاہکار قدرت کو سامنے بٹھا کر اللہ نے کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر لیا لیکن وہ جو عزازیل تھا نا، وہ اس ذہن میں تھا، اس گمان میں تھا کہ میں تو بہت بڑا عبادت گزار ہوں،
اللہ تعالیٰ کی جو نیابت ہے نا یہ تو میرے حق میں آنی چاہیے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کا اسٹیچو بنایا، مجسمہ بنایا، تو اللہ نے فرمایا کہ عزازیل کو کہ جاؤ تم دنیا پر، زمین پر ذرا ایک بار وزٹ کر کے آؤ۔ فرشتوں کے ساتھ جب عزازیل نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ ایک مجسمہ ہے۔ پوچھا فرشتوں سے یہ کیا ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے ایک مورت بنائی ہے، شکل بنائی ہے، مجسمہ بنایا ہے، اس میں اللہ اپنی روح ڈالے گا تو یہ انسان بنے گا اور انسان دنیا پر اللہ کا نائب ہوگا، اللہ کے احکامات کو چلانے والا ہوگا اور اللہ کے احکامات کو آگے پہنچانے والا ہوگا، یہ دنیا میں اللہ کا نائب ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے 14 طبقوں پر سجدے کیے، اتنی عبادت کی، یہ رینک تو میرا تھا، یہ رتبہ تو میرا تھا، لہٰذا اس نے تکبر کے ساتھ آدم علیہ السلام کے مجسمے کے اوپر تھوکا، واپس پلٹ گیا۔ آدم علیہ السلام میں روح کو ڈالا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اسماء کا علم عطا فرمایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اس پر قرآن پاک کی آیت کریمہ ناطق ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسٹیج پر کھڑا کیا، تمام فرشتوں کو سامنے بلا کر کہا کہ اے فرشتوں، تم مجھ کو کائنات کی ہر چیز کے اسماء کا علم بتاؤ، نام بتاؤ۔ تو وہ تمام فرشتے کیا کہتے ہیں؟ قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہم کو نہیں معلوم، ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے، پڑھایا ہے، اس سے زائد ہم نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا آدم اب تم بتاؤ۔ تو آدم علیہ السلام کو چونکہ اللہ نے پہلے تمام علوم عطا فرما دیے تھے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام علوم اللہ نے عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو کہا ہاں بھی آدم، اب فرشتے تو عاجز آ گئے ہیں سب بتانے سے، اب تم بتاؤ۔ تو اب آدم علیہ السلام نے کائنات کی اول سے لے کر آخر تک ہر چیز کے نام بتا دیے۔ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں کے سامنے یہ فوقیت عطا فرمائی نا، پھر اللہ نے فرمایا کہ اب چونکہ آدم علیہ السلام کے سامنے تم عاجز آ گئے ہو، لہٰذا اب آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی کرو، جھکو۔ تو تمام فرشتے جھک گئے، لیکن جب انہوں نے سر اٹھا کر دیکھا نا تو عزازیل اکڑا ہوا ہے، کھڑا ہے ایسے۔ جبریل امین نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سجدے کا حکم دیا لیکن اس نے سجدہ نہیں کیا، تو چونکہ جو جبریل امین تھے یہ تمام ملائکہ کے سردار ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اس مقرب فرشتے نے تمام فرشتوں کو کہا کہ ایک بار پھر سجدہ کرو، دوبارہ جھک جاؤ۔ دوبارہ سجدہ کیا گیا، تو جب دوبارہ سر اٹھایا تو دیکھا کہ عزازیل رکا ہوا ہے، ایسے کھڑا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین سے پوچھا جبرائیل میں نے تو صرف ایک سجدے کا حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، ایک سجدے کا حکم دیا تھا، تم نے دوبارہ سجدہ کیوں کروایا؟ میرے اذن کے بغیر، پرمیشن کے بغیر، اجازت کے بغیر دوسرا سجدہ کیوں کروایا؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں مالک پہلا سجدہ تیرے امر کی وجہ سے کیا، تو نے کہا کہ آدم کو جھکو، ہم نے آدم کو نہیں دیکھا کہ آدم کیا چیز ہے، ہم نے تیرے حکم کو دیکھا کہ تیرے امر کے اندر ہے کہ ہم جھکیں، ہم تیری مخلوق ہیں، تو نے جیسا ہمارا بٹن دبانا ہم نے ایسے ہی آگے ایکشن کرنا ہے۔ مالک تو نے کہا سجدہ کرو، سو ہم نے سجدہ کر لیا۔ جب ہم نے سر اٹھا کر دیکھا کہ ایک مخلوق کھڑی ہے جس کا نام عزازیل ہے اور اس نے تکبر کے ساتھ ناک چڑھایا ہوا ہے، ماتھے پہ شکن ہے کہ میں سجدہ کیوں کروں، تو ہم نے دوبارہ سجدہ اس لیے کیا یا اللہ وہ سجدہ شکرانے کا سجدہ تھا کہ یا اللہ ہم کو تو نے اس جماعت میں سے نہیں بنایا جو تکبر کرنے والی جماعت ہے، ہم تو تیرے آگے جھکنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم ابن آدم پر جو عبادت فرض کریں گے نماز والی، اس نماز کی ایک رکعت میں 2 سجدے رکھیں گے، پہلا سجدہ ہمارے امر کا ہوگا اور دوسرا سجدہ اے جبریل تیرے شکرانے والا سجدہ ہوگا۔ اور جب تک ایک نمازی ایک رکعت میں 2 سجدے نہیں ادا کرے گا اس کی نماز ہماری بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اب نماز میں رکوع 1 ہے، سجدے 2 ہیں، رکوع 1 فرض ہے، سجدے 2 فرض ہیں۔ جو نمازی ایک سجدہ کرتا ہے ایک نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی، اس نے نماز دوبارہ پڑھنی ہے، واجب الاعادہ ہے۔ تو پہلا سجدہ ہم کرتے ہیں اللہ کے امر والا جو اللہ نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکوایا تھا فرشتوں کو، اور دوسرا سجدہ ہم کرتے ہیں حضرت جبریل امین کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے کہ جبریل نے آدم علیہ السلام کے سامنے دوبارہ سجدہ کیا، جھکے تھے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ یا اللہ تو نے ہم کو عزازیل میں سے نہیں بنایا۔ تو اللہ نے پوچھا بھائی تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے کہا کہ سجدہ کرو؟ کہتا ہے جی میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے ہے میں آگ سے ہوں، مٹی آگ زمین کے اوپر بھی جلاؤ تو اس کا شعلہ اوپر جاتا ہے، مٹی چھت پر بھی پہنچ جائے تو پھر بھی نیچے گرتی ہے، تو لہٰذا مٹی زوال والی ہے اور آگ عروج والا ہے، تو عروج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اپنے سے زیر کو اپنے سے کم کو وہ جھکے، لہٰذا میں سجدہ نہیں کرتا۔
اللہ نے کہا او کم بخت، تو نے اس کے یعنی کہ سٹیٹس کو دیکھا ہے کہ یہ مٹی سے بنا ہے؟ تو نے یہ نہیں دیکھا کہ اس مٹی کو سجدہ کروانے کا امر کون دے رہا ہے؟ جب حکم میں دے رہا ہوں تو نے میری ذات کو دیکھنا تھا نا. بھی اللہ نے کہا ہے، اللہ نے کہا کہ تو میری بارگاہ سے رانندہ ہے، دھتکارا گئے، تو میری بارگاہ سے آج سے ملعون ہے، تو لعنتی ہو گئے. اب وہ کہتا ہے مالک میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے، مجھ کو میری عبادت کا پھل چاہیے، ثمر چاہیے. یا اللہ میں اپنی عبادت کا صلہ مانگتا ہوں جو میں نے 14 طبقوں پر سجدے کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو. وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ جو آدم، یہ جو تو نے اپنا نائب بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے تو نے مجھ کو آج اپنی بارگاہ سے دھتکار دیا، مجھ سے وہ تمام رتبے عہدے رینک لے لیے جو میں معلم الملائکہ تھا، جو فرشتوں کو میں تقریر کرتا تھا. تو نے مجھ کو جنت میں بڑی عزت عطا فرمائی ہے، مجھ کو جنتی پارہ عطا فرمایا ہے، 14 طبقوں پر میری عبادت کروائی ہے. یہ سارے رتبے تو نے مجھ سے واپس لے کر میری عبادت کی ایک گٹھڑی بنا کر میرے یعنی کہ سر پہ رکھ دیا اور کہا کہ دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا. یا اللہ میں اس آدم کے خلاف تیرے حضور یہ دعا کرتا ہوں یا استدعا کرتا ہوں یا التجا کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں کہ تو مجھ کو اتنی طاقت دے دے کہ یہ ایک بار سانس لے تو 70 بار اندر جاؤں، 70 بار باہر آؤں. مجھ کو اتنی طاقت دے دے. اللہ نے کہا تو اگر 14 طبقوں کی عبادت کا صلہ یہ مانگتا ہے کہ تو اس بندے کے آدم کے خون میں اتنی گردش کرنا چاہتا ہے، تیری شرائط اس قدر زیادہ ہو کہ تو ایک سانس میں 140 بار حرکت کرے، میں تجھ کو اجازت دیتا ہوں، اتنی طاقت دیتا ہوں کہ تو میرے بندے کے خون کے اندر 140 بار ایک سانس میں تو حرکت کر سکتا ہے. کہتا ہے یا اللہ میں ان کو بہکاؤں گا، ورگلاؤں گا اور تیرے راستے سے ان کو دور کروں گا. اللہ نے کہا میں نے 2 چیزیں بنائی ہیں، ایک جنت بنائی ہے، ایک جنت بنائی ہے. جو تیرے ساتھ تیرے راستے پر چلیں گے میں سب کو ملا کر جہنم کا آگ بنا دوں گا، ایندھن بنا دوں گا. لیکن سن لے جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. جو میرے ہیں، جو میری راہ پر چلنے والے ہیں اور جو عباد اللہ اور عباد الرحمن ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو حکماء کہتے ہیں کہ 3 چیزیں، حسد، طمع، حرص اور تکبر، یہ 3 چیزیں تمام گناہوں کی جڑ ہے. تکبر کو اپنے اندر سے نکال دیں. تکبر نے وہ کو آدم علیہ السلام کے سامنے نہ جھکنے والے عزازیل کو ملعون کر دیا، مردود کر دیا اور شیطان بنا دیا. اللہ کہتا ہے الکبر و ردائی، یہ جو تکبر ہے نا، بڑائی ہے، یہ میری چادر ہے. جو بندہ بھی اس چادر میں جھکنے کی کوشش کرے گا، جو تکبر کرے گا، جو غرور کرے گا، جو نخرہ دکھائے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کے منہ کے بل اوندا گرا دوں گا. لہٰذا بندے کے اندر عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی. یہ رجب کا مہینہ ہے، معراج کا مہینہ ہے. اس ماہ مبارک کی 27ویں رات کو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا مقام پہنچے. اتنا اعلیٰ مقام کائنات میں کسی کو بھی نصیب نہیں ہوا. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے بے شمار نبی اور رسول آئے، تمام اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے نغمے گاتے رہے. تمام سے لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تمام نے کہا نہیں، ہم نے اللہ کو سنا ہے، ہم نے اللہ کے کلام کو پڑھا ہے، اللہ کے احکامات کو پڑھا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے. لیکن ایک واحد ذات ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جب سرکار معراج سے پلٹے، لوگوں نے پوچھا کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں نے اپنے رب کو بڑی ہی خوبصورت حالت میں دیکھا ہے. اتنا اعلیٰ مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جب اللہ کے حضور سرکار دو عالم اتنے مقام تک پہنچے کہ اللہ نے کہا کف یا محمد ان ربک یصلی علیک، اے میرے محبوب ٹھہر جا، تیرا رب خود تیرے اوپر درود پڑھ رہا ہے. تو اس وقت اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب بتا بما اشرفک، میں آج اس مقام میں محبت پر تجھ کو کس نام سے پکاروں؟ میں اس مقام پر تجھ کو کون سا ٹائٹل دوں، کون سا نام دوں، کس نام سے پکاروں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر یہ نہیں کہا کہ میں کائنات میں سب سے سپر پاور ہوں کہ میں آج اس مقام تک پہنچا جہاں جبریل کے بھی پر جلتے ہیں. جبریل کہتا ہے لو دنوت انمولتن لا ترکتو، کہ یا رسول اللہ اگر میں سدرۃ المنتہا سے ایک قدم بھی آگے جاتا ہوں میرے قدم جل جائیں گے، میں جل کر خاک کستر ہو جاؤں گا. اور سرکار اس سے بھی آگے چلے گئے تو سرکار کے دل میں تکبر نہیں آیا، سرکار کے دل میں بڑائی نہیں آئی، سرکار کے دل میں نخرہ اور جب وہ غرور نہیں آیا کہ میں اس مقام تک پہنچ گیا. سرکار نے کہا یا اللہ
آج اگر تو مجھ کو کچھ بولنا چاہتا ہے نا تو آج کہہ دے کہ اے محمد تو میرا بندہ ہے، تو میرا بندہ ہے۔ تو اللہ نے پھر جب قرآن میں معراج کا تذکرہ کیا تو کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، بے نبی ہی بے رسول ہی، یا سبحان الذی اسریٰ محمدن کہہ کر نہیں کہا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو، یہ بندہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انسان کے لیے اعزاز ہے۔ اور بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی میں مار دیتا ہے، کیونکہ میں شیطان نے کی تھی تباہ و برباد ہو گیا، اور سرکار نے اپنے آپ کو جب جھکایا نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے پیارے محبوب انا و انتا، ایک میں ہوں ایک تو ہے، وما سوا ذالک، تیرے اور میرے علاوہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے خلقت لاجلک کا محبوب میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک اے میرے پیارے محبوب ایک تو ہے ایک میں ہوں، تیرے اور میرے علاوہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے تیری اس عاجزی، انکساری، نیاز مندی اور محبت کا پھل میں تم کو یہ دے رہا ہوں کہ محبوب یہ کائنات کی ساری رونقیں میں نے تیرے نام لگا دی ہیں۔ جب اللہ کا یہ انعام دیکھا نا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سرکار نے بھی اپنی محبت کا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کے کہا یا اللہ انا و انتا وما سوا ذالک ترکت لاجلک، محبوب خدا ایک میں ہوں ایک تو ہے، تیرے اور میرے علاوہ کائنات کی جو بھی نعمتیں ہیں محبوب سب میں نے تیرے حضور چھوڑ دی ہیں، تیرے نام کر دی ہیں۔ اب اے میرے پیارے محبوب تیری مرضی ہے، تو جیسے مجھ کو نواز، میں نے تو اپنے آپ کو تیرا بندہ بنا کر تیری بارگاہ میں جھکا دیا، اپنے آپ کو گرا دیا۔ سرکار فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے حضور گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا دیتا ہے، عزت عطا فرما دیتا ہے۔ تو تکبر یہ پہلا مرض ہے گناہ کا کہ جس میں تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا وَأَمَّا الْحِرْصُ، دوسری چیز ہے حرص، فَقَانَ أَصْلُهُ مِنْ وَسْوَسَةِ إِبْلِيسَ لِآدَمَ حَيْثُ قَالَ لَهُ إِنَّ الْجَنَّةَ كُلُّهَا مُبَاحٌ لَكَ إِلَّا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَحَمَلَهُ الْحِرْصُ فَأُخْرِجَ مِنْهَا۔ کہتے ہیں کہ حرص اس کی اصل ہے وہ وسوسہ ابلیس کا جو جنت میں آدم علیہ السلام کے دل میں اس شیطان نے ڈالا تھا۔ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں کہا کہ جنت کی ساری نعمتیں تیرے لیے حلال ہیں، مباح ہیں، جہاں سے چاہو کھاؤ، جہاں سے چاہو پیو، جہاں چاہو رہو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ وہ جو درخت دکھائی دے رہا ہے نا اس درخت کے نزدیک نہیں آنا، اس درخت کے نزدیک نہیں جانا۔ تو آدم علیہ السلام چونکہ مٹی، پانی، آگ اور ہوا کا یعنی کہ مرکب ہے، ان تمام چیزوں کو ملا کر آدم بنایا گیا تھا، انسان بنایا گیا تھا۔ تو انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے الانسان حریص علی ما منع، کہ انسان اس چیز کا بہت حریص ہوتا ہے جس چیز سے اس کو منع کیا جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے فلاں نہیں جانا تو حریص ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں مجھے منع کیا گیا ہے، پتہ نہیں کیا چیز وہاں پر پڑی ہے کہ جس چیز سے مجھ کو روکا جا رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے اندر شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ وہ جو درخت دکھائی دے رہا ہے نا اس سے اللہ نے آپ کو منع اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ اس کا پھل کھا لو گے نا تو آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی، آپ پر حیات وہ جاودانی ہو، ہمیشہ زندگی رہے گی، کبھی موت نہیں آئے گی۔ جب شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا نا تو حضرت مائی حوا سلام اللہ تعالیٰ چونکہ بیوی تھی، خاتون تھی، کتب سیرت میں آتا ہے، تفسیر میں آتے ہیں، امام کبیر نے تفسیر رازی، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ حضرت مائی حوا نے حضرت آدم علیہ السلام کو فورس کیا آپ اس کا پھل کھائیں، آپ اس کا پھل کھائیں گے تو آپ پر کبھی موت نہیں آئے گی اور آپ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور بیویاں چاہتی ہیں کہ میرا خاوند ہمیشہ زندہ رہے، میرے خاوند کا سایہ مجھ پر سلامت رہے۔ جب ابلیس نے، شیطان نے آپ کے اندر اس کا حرص ڈالا کہ اگر آپ وہ کھائیں گے تو آپ زندہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، تو حوا نے آپ کو فورس کیا اور مائی حوا کے فورس کرنے پر آدم علیہ السلام اس درخت کے نزدیک پہنچ گئے جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ جب آپ نے اس کا پھل کھا لیا، آگے الفاظ حدیث مبارکہ کو سنیں، فَأُخْرِجَ مِنْهَا، جو ہی آپ وہ پھل کھاتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا دونوں کو جنت سے نکال دیا۔ وہ جو جنت کا لباس دونوں کو اللہ نے عطا فرمایا تھا نا، جو ہی پھل کھاتے گئے نا وہ جنتی لباس اڑ گیا، اوپر سے وہ قبائیں، ابائیں، جبے سارے زائل ہو گئے، اڑ گئے اور دونوں عریاں ہو گئے۔ تو جنت کے درختوں کے پتوں کے ساتھ
آدم و حوا اپنی شرمگاہ چھپانے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے چونکہ اس درخت کے نزدیک جا کر اپنے اوپر زیادتی کر لی ہے، لہٰذا اب تم دونوں جنت میں نہیں رہ سکتے، اب تم دونوں جنت سے نکل جاؤ، چلے جاؤ۔ اللہ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا اور تقریباً 400 سال تک آدم و حوا زمین پر رہے اور گریہ وزاری کی، توبہ استغفار کی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے خود آدم علیہ السلام کو الہام کیا کہ جب تم کو بنایا تھا تو تم نے آسمان پر دیکھا تھا تو آسمان کی کنکروں پر ایک کلمہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یقینی بات ہے جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے، لا الہ الا اللہ کلمے کا پہلا حصہ ہے اور محمد رسول اللہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے، لا الہ ایک طرف اور رسول اللہ ایک طرف، اللہ اور محمد درمیان میں آتے ہیں۔ تو جس کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، یقینی بات ہے یہ بہت مقرب ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، اے میرے خدا، جب تو نے مجھ کو پیدا کیا تھا نا تو میں نے عرش کی کنگروں پر ایک کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یا اللہ وہ محمد جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس محمد کا صدقہ معاف کر دے۔ اللہ نے کہا، اے آدم جا، میں نے تیری ساری یا وہ لغزیں جو بھی تم سے ہوئی، اے آدم میں نے معاف کر کے تم کو دوبارہ اپنے اصل مقام تک پہنچا دیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہرس، پہلا تکبر اور دوسرا ہرس آدم علیہ السلام نے جب اس پھل کا کیا تو فَأُخْرِجَ مِنْهَا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنت سے نکالا۔ وَأَمَّا الْحَسَدُ، تیسری چیز ہے حسد، کان اصلہ من قابیلہ حیث قاتل اخاہ حابیلہ، اس کی اصل وہ قابیل کا حسد ہے جو حابیل کو اس نے قتل کر دیا تھا۔ حضرت مریہ سلام اللہ تعالی علیہ آپ ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا کرتی تھی اور پھر دوسرے بنی کے بطن میں ایک بیٹا اور بیٹی پیدا کرتی تھی۔ پہلے بطن میں جو بیٹا پیدا ہوتا تھا اس کی شادی دوسرے بطن کے بیٹی کے ساتھ ہوتی تھی، یعنی کہ وہ آپ کی شریعت میں بہن بھائی کی شادی جیسے، چونکہ اللہ نے نسل انسانی کو آگے چلانا تھا تو پہلے یعنی کہ صبح جو بیٹا بیٹی پیدا ہوتے تھے وہ شام تک بڑے ہوتے تھے اور شام کو جو پیدا ہوتے تھے وہ صبح تک بڑے ہو جاتے تھے۔ صبح والے لڑکے کی شادی شام والی لڑکی کے ساتھ اور صبح والی لڑکی کی شادی شام والے لڑکے کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اس وجہ سے قتل کر دیتا کہ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی نا لڑکی وہ سفید تھی اور جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی لڑکی اس کا رنگ سانولا تھا، تو قابیل کہتا تھا کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے جو میرے ساتھ پیدا ہوئی اس کا رنگ سفید ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کا قدرت کا اصول تھا وہ یہ تھا کہ اس نے شام والی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا تھا۔ حسد کی وجہ سے کہ حابیل اس سے نکاح کیوں کر رہا ہے، وہ نکاح میرے میں آنی چاہیے تھی، لہٰذا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اس وجہ سے قتل کر دیا۔ تو کہا کہ حسد کا آغاز قابیل کے قتل سے ہوا جب اس نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فَصَارَ كَافِرًا بِسَبَبِ حَسَدِهِ، لہٰذا حسد کی وجہ سے کائنات میں پہلا کافر جو بنایا گیا وہ یعنی کہ وہ قابیل تھا جس نے پہلا قتل کیا تھا۔ اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے قاتل کو جو عذاب یا اس کی جو سزا ہے بعد میں ملے گی، پہلے گناہ قابیل کے زمرے میں جائے گا کیونکہ کائنات میں پہلا قتل کرنے والا وہ ہے۔ فقیہ ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ 3 بندے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرتا۔ 3 بندے ایسے ہیں جن کی دعا کسی حال میں بھی قبول نہیں ہوتی، ہاں اگر یہ توبہ کر لیں توبہ کے بعد ان کی دعا اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتی ہے۔ وہ 3 کون ہیں؟ آکل الحرام، وہ بندہ جو حرام کھاتا ہے، وہ بندہ جو سود کھاتا ہے، وہ بندہ وہ بینک والے پرافٹ کا نام دیں، بچت کا نام دیں، کوئی بھی نام دیں، جو سود کھانے والا ہے، رشوت کھانے والا ہے، غصب کی چیز کھانے والا ہے، اپنے بھائی کا مال لوٹ کر کھانے والا ہے، چوری کر کے کھانے والا ہے، ڈکیتی کر کے کھانے والا ہے، جو بندہ بھی جب وہ حرام کھانے والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت حرام کر دی ہے جو جسم حرام کے ساتھ پل رہا ہے، وہ ماس وہ گوشت جو حرام پر پرورش پا رہا ہے جب وہ جسم پر اس گوشت پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ لہٰذا جو بندہ بھی حرام کھاتا ہے اللہ تعالیٰ نہ اس کی دعا قبول کرتا ہے نہ اس کی عبادت قبول کرتا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ حرام کا وبال یہ ہے کہ ایک لقمہ پیٹ میں جائے گا 40 دن تک اللہ تعالیٰ اپنی رحمت والی نگاہ اس بندے سے موڑ لے گا۔
مطلب اس کا یہ ہے کہ 40 دن تک وہ جتنی مرضی نمازیں پڑھتا رہے، جتنی مرضی دعائیں کرتا رہے، جتنی مرضی تلاوتیں کرتا رہے، وہ نہ نماز اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، نہ دعا اللہ کی بارگاہ میں جائے گی، نہ تلاوت اللہ کی بارگاہ میں جائے گی۔ لہٰذا اگر ہم اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری یہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں، تو پھر صدقے جب وہ رزق حلال کا اہتمام کریں، حلال کھائیں خود اور اپنی اولادوں کو حلال کھلائیں۔ اگر حلال اندر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اندر بھی نور پیدا کرے گا اور دعائیں قبول ہوگی۔ کہا کہ جو بندہ حرام کھانے والا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ وَمِقْصَارُ الْغِیبَةِ، اور جو بندہ کثرت سے غیبت کرتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ جو غیبت کرنے والا ہے وہ بھی اس کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ وَمَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ حَسَدٌ أَوْ غِلٌّ لِلْمُسْلِمِينَ، اور تیسرا وہ بندہ جس کے دل میں اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں میل ہے یا حسد ہے، وہ اس کی بندے کی بھی کوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ کہ عمران کی چکی کیوں اچھی چل رہی ہے بھائی، اس کا رکشہ اتنا زیادہ کیوں چل رہا ہے، آج کل بڑے اچھے کپڑے پہننا شروع ہو گیا ہے، بڑی جوتے سے اچھا پہن لیا ہے، یہ اپنے مسلمان بھائی کا ذرا اچھا بن جانا ہم کو برداشت نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ اپنا مسلمان بھائی ہمارا کوئی یعنی کہ کوئی گاڑی لے لے، مکان اچھا بنا لے، تو ہم اندر جلنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہائے اس کو پیسے کتوں آئے اتنا گھر بنا کیوں لیا، بڑے آج کل کپڑے پہندا ہے لے، بڑے ودیہ موبائل لے لے، تو یہ چیزیں ہم کو اندر مارنا شروع کر دیتی ہیں۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب والعتب، فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو اور روئی کو کھا جاتی ہے نا، ایسے بندے کے سارے نیک اعمال، نمازیں، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، جتنی مرضی وہ باتیں کرتا رہے، جب حسد اندر آ جائے گا تو یہ ایک ایسا وائرس ہے جو ساری عبادت کو چٹ کر جائے گا، کھا جائے گا، اور انسان کا نام اعمال نیکیوں سے بالکل خالی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو حسد کی لعنت سے محفوظ و معمور فرمائے۔ یہ ایک طویل باب ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل جمعۃ المبارک کا دن ہے، اسی عنوان پر حسد کے بارے میں ہم کل بھی جمعہ کے جب وہ اجتماع میں بیان کریں گے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے دل میں اس بات کو پیدا کریں کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت کریں، حسد نہ کریں۔ رشک کرنے کی اجازت ہے کہ فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے، دعا کرتے ہیں کہ مالک ہم کو بھی اتنا عطا فرما، فلاں کو اللہ نے یہ عزت دی ہے ماشاءاللہ، یا اللہ ہم کو بھی دے۔ اپنے مسلمان بھائی پر رشک کرنا جائز ہے، لیکن حسد کرنا یہ مذمت کے زمرے میں آتا ہے، گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو سرکار کی ان پاکیزہ احادیث پر عمل کر کے اپنی زندگی میں سے جنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔